سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بیکاز میں اتنے پولیٹیشین سے ملتی نہیں ہوں تو کبھی ڈائریکٹ سوال جواب نہیں ہو سکتا. دیکھیں اتنا پولیٹیکل نو ہاؤ اب رکھنے کی ہمت بھی نہیں رہی ہے. بس یہ بتا دیں بجلی سستی ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی, پیٹرول کی قیمت کم ہوگی بیکاز ہم ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. جتنے میں ایک پروجیکٹ میں پیسے کماتی ہوں سمجھے وہ میں بجلی کا بل دے رہی ہوتی ہوں. سو ہمارے لیے کوئی فرق پڑے گا کامن انسان تسی ایک کمیٹی پا کے نا سولر لو. سولر کے اوپر بھی کتنے ایشوز آ گئے ہیں. نہیں مگر ان کا سوال بجا ہے تو اب سر آپ دیکھیں, آپ نمائندے ہیں عوام کے, بتائیے. سر پوری دنیا میں کسی بھی نظام کے ٹھیک ہونے کے لیے میاں صاحب چاہیے. نہیں میری نہیں ویسے میرے منہ سے نکل گیا ابھی. وہ میاں صاحب کے آنے کے اوپر جو باتیں بتائی نا, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کا کم بیک ہونے جا رہا ہے. ویسے آپ کے منہ سے کبھی کبھی سچ نکلتا ہے, مجھے سچ ہی نکلا ہے آپ کا کہ ساری دنیا کو میاں صاحب جی, چاہیے. ساری دنیا کو میاں صاحب چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ویسے ہی اچھا لگے گا میاں جو بائیڈن, میاں رشی سناک. گزارش ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی نظام کو, کسی بھی سسٹم کو چلنے کے لیے تسلسل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی نظام کا کوئی تسلسل نہیں ہے. بالکل. اور جب تک کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, کسی چیز کی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, خواہ وہ اکنامکس ہو, آپ کے روزمرہ کے حالات ہوں. تو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو یہ ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف جائیں اور یہ جو رستے میں بریکوں والا کام ہے نا یہ ختم ہو جائے. مگر افتخار صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی جب آپ پورا منظر کھینچ رہے تھے میاں صاحب کا کہ 2013 میں, پھر 2000, ابھی اب دوبارہ 23 میں ہونے لگا ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب سب حالات خراب ہو جاتے ہیں تب میاں صاحب کو بلایا جاتا ہے؟ تو میاں صاحب کبھی خود بھی سوچتے ہوں گے کہ یار کبھی اچھے حالات میں مجھے بلا لیا کرو, ہمیشہ مجھے مشکل پچ پہ کیوں کھلاتے ہو؟ یہ بدقسمتی ہے کہ حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. اینڈ دین میاں صاحب از کالڈ. نہیں, پھر خود کہتے ہیں کہ آئے میاں صاحب اس کو ٹھیک کریں. مطلب میاں صاحب جو ہے وہ فلموں میں نہیں جیسے ہوتا ہے, بالکل جب فلم میں پھنس جاتے ہیں اور ہر طرف سے ہیروئن کو گھیر لیا ہوتا ہے ویلنز نے, اور بالکل لگتا ہے کہ اب گیم ختم ہو گئی ہے, تب جا کے پھر وہ جو جوان ہے وہ واپس آتا ہے. تو یہ میاں صاحب کا کم بیک بھی وہ والا ہے کہ ایک دم آخر میں جوان واپس آتا ہے. میاں صاحب پاکستان دے مکینک نے جی. کتنا میں نے اچھا منظر کھینچا تھا کہ میاں صاحب کو میں نے جوان دکھایا تھا. مجھے ان کی بات سے 100% اتفاق ہے. وہ بالکل پاکستان کی اصلاح کے مکینک ہیں, پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے مکینک ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے مکینک ہیں, اور یہ مکینکی کر کے انہوں نے دکھائی ہے اس قوم کو. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے پروجیکٹس, میاں نواز شریف کے کام کو آپ پاکستان میں سے نکال دیں, میجر ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو پولیٹیکل سسٹم میں چھتی چاکی رہ جائے. اور پاکستان کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا نام ہی کافی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نام ہی کافی ہے. عائشہ سنا آپ نے, نام ہی کافی ہے. آپ ایک بار آنے دیں میاں صاحب کو, دیکھنا آپ کے بل نے ریورس گیئر مارنا ہے الیکٹرسٹی. وعدہ کریں, آپ کو پیٹرول یوں گرتا ہوا نظر آئے گا, ڈالر یوں ہوا میں اڑ رہے ہونے ہیں. سر پیٹرول پمپ تے جا کے صرف انہیں کہنا سی میاں صاحب دے بندے آؤ فری ٹینکی فل کراؤ. آپ ایوی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں, آپ کو کیا پتا the power of میاں صاحب, you are not میں صرف understanding. یہ کہہ رہی تھی کہ ٹائم لائن بتا دیں تاکہ امید کی کرن روشن رہے. ٹائم لائن کوئی ہے سر؟ سر جی کہتے ہیں بھی پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ایتھے رکھ. انشاءاللہ آپ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی 2-3 سال ہی کہہ دیں کوئی. نہیں سر, ایک دن نا ایک سپیچ میاں شہباز صاحب نے بڑا جوش خطابت کہتا کہ بھی 6 مہینے اگر بجلی نہ ہوئی تو میرا نام تبدیل کر دینا. اچھا, یعنی پریکٹیکل بات ہونی چاہیے. تو ہوئی تھی 6 مہینے میں یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی, لیکن ٹائم تھوڑا سا صرف ایک محلے دی. معاملات کو ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے. 2013 میں آپ کے سسٹم میں بجلی کتنی تھی؟ نہیں بالکل آئی ایگری, 18 گھنٹے کی اور لوڈ جب شیڈنگ. 2017 لاسٹ تھا تو آپ کے پاس 5600 واٹ اضافی سسٹم میں بجلی موجود تھی. تو اس بات پہ تو ہمیں شہباز صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کہنا چاہیے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے. سر شباشی صاحب دا میں قسم کھانا دے رہا کہ اگر کام کرن چ اگر کوئی ماسٹر نے تو میاں شباشی صاحب ہی نہیں. ببر شیر نے دیکھو تسی کلیب کیتی ہے نا افتخار صاحب, تے 1.5 سال چ کیوں نہیں کیتا انہوں نے؟ یہ بالکل نہیں, یہ میں برائے مخالفت بات نہیں کروں گا. جو لوگ سسٹم میں بیٹھے نہیں ہیں نا, انہیں نہیں پتا کہ بھی پچھلے 3.5 سال اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو کیونکہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے, ہمارے حلقے کی عوام نے, پبلک نے, اور تیسری مرتبہ موقع دیا نا سر. وہ جو بگاڑ تھا نا, اور اب چلے میں نہیں کہتا, جو اس دور کے فائنانس منسٹر ہے نا
वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। और फिर मैं एक और आपको तल्ख हकीकत बताऊं, आप इंडिविजुअल जो फैसला लेंगे वो मजबूत फैसला होगा और तगड़ा फैसला होगा। जब आप कोलिशन के साथ होंगे तो आपको बेशुमार मजबूरियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर बोल्डली आप उस तरह डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हालात इतने ज़्यादा गड़बड़ थे। मैं कहता हूँ ये भी मियां शहबाज साहब की हिम्मत है कि दिन रात एफर्ट करके पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अकेला हो चुका था, पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया, इकानमी को भी एक पटरी पे लेके आए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? मियां नवाज शरीफ साहब को भी देना। आयशा, आपने जिस तरह कहा कि यू डोंट मीट अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद देम, मगर आप आज बातें सुन रही हैं इफ्तिखार साहब की, कोई आपके दिल को लग रही हैं? इफ्तिखार साहब, ये जो अवाम के दिल को बातें नहीं लग रही आप लोगों की, इसका क्या करना है? सर ये भी नाराज़गी है ना, सिस्टम फेलियर है ना। मगर इसका क्या करेंगे? इलेक्शन आ रहा है बस। आप आ लेने देना इलेक्शन, इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आज चैलेंज करके कह रहा हूँ PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इंशाल्लाह। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? सर बिल्कुल कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦ ਆਈ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप जी। रीज आयशा, आपको नहीं लगता अवाम के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है तो हमें ड्रामाज में एक विलन कॉन्सेप्ट से हट के एंटरटेनमेंट की साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप सही कह रही हैं। जो हमारी पहले कॉमेडी होती थी या सैटायर होता था, फॉर इंस्टेंस 50-50, अनकही, रोमांटिक कॉमेडीज़ होती थी, सब्जेक्ट्स बहुत लाइट होते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्पेशली इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम लाइटर नोट के ऊपर चीज़ें बनाएं। लेकिन एक सर्वे, एक स्टडी ये भी बोलता है कि जितने आप नाखुश होते हैं उतना आपका दिल चाहता है कि आप नाखुश रहें और उस किस्म की चीज़ें देखें। तो जो आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं वो लिटरली आपके अपने स्टेट ऑफ माइंड को केटर कर रहा होता है। और मैंने एक और चीज़ ये भी देखी है कि हमारे ड्रामाज में सास बहू को ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता कि उस वाले रिलेशनशिप को हम एक अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं ताकि फैमिली में एक अच्छा मैसेज भी जाए? क्योंकि लोग सीखते हैं ड्रामा से, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाता है। आई थिंक लोगों को ड्रामों से नहीं सीखना चाहिए, लोगों को किताबों से सीखना चाहिए, अपने घर वालों से सीखना चाहिए, अल्टरनेटिव मीडियम ढूंढना चाहिए अपने आप को सिखाने के लिए। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आगे जाके आपको सोचने और समझने में मदद करे। तो लोगों की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, थोड़ी उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक उम्र के बाद आपका शऊर डेवलप हो जाता है।